जी खुदा बाप बेटे रूल उसके नाम से आप सबकी खिदमत में अदाब अर्ज़। मेरा नाम सैमुल कुकर है और मैं कराची में खुदा की खिदमत करता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है, खुदावंद ने इस नए साल में मुझे मौका दिया कि मैं आज के दिन इस नए साल की मुनासबत के हवाले से खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुँचा सकूँ। गवाही टीवी के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। इसके वसीले से हम बहुत से लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाते हैं और ये खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है। जहाँ तक वैसे हमारी रसाई नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों में बैठ के खुदा के कलाम को सीखते और बरकत पाते हैं। आज का जो दिन है इसमें चूँकि नया साल अभी इसका पहला महीना है और इस पहले महीने में मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के कलाम की वो सच्चाइयाँ जो मुझे इनकी कायलियत है, आपने भी फ़र्क जगहों पे जहाँ जहाँ आपके चर्चेज़ हैं आपने वो सारा कलाम सुना है जो नए साल के हवाले से उसकी मुनासबत से खुदा के खादमों ने आप तक पहुँचाया ताकि आप उसके वसीले बरकत पाएँ। मैं भी इसी कलाम के हिस्से को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये नया साल खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी बरकत है खुदा की, और ये इतना फ़ज़ल है। बहुत सारे लोग आपने गुज़रे साल में देखे जो दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे अज़ीज़ बहन भाई मिलने वाले जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे वो दुनिया को छोड़कर चले गए। कोई वबा की ज़द में आ गया, कोई हादसे का शिकार हो गया, कोई किसी तरह की किसी न किसी आफात में वो परेशान हुआ और उसकी मौत वाक़या हो गई। लेकिन खुदावंद का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने अपने बड़े करम से हमें ज़िंदा रखा है और नया साल 2022 हमारी ज़िंदगी में बख्शा है ताकि साल में हम अपने खुदावंद के लिए कुछ कर सकें। एक बात हमें अपने जहन में हमेशा रखनी चाहिए कि ये खुदा की तरफ से बरकत आती है, ये साल खुदा की तरफ से है, ये महीने और दिन भी खुदा की तरफ से हैं। जितनी बरकत खुदा ने आज तक हमें दी है, ये सारी की सारी बरकत जो है ये आसमानों से आती है। हर अच्छी बख्शिश खुदा की तरफ से आती है, हर कामिल इनाम भी खुदा की तरफ से आता है और खुदा अपनी बरकत को, अपनी कुदरत को हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर करता है। कलाम पाक में से अगर आप मिसाल की किताब का बाब नंबर 9 आयत नंबर 11 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मेरी बदौलत तेरे याम बढ़ जाएंगे और तेरी ज़िंदगी के साल ज़्यादा होंगे। उसकी बदौलत यानी खुदा कादिर मुतलक जो है वो असल में फ़ज़ल करता है अपने लोगों पर और उनको मौका देता है। ये उसकी बदौलत है। हमारी ज़िंदगी के अय्याम, नए साल और नई बरकत जो है ये खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी है। इसलिए हमें अपने खुदा का हमेशा शुक्रगुज़ार रहना है और अपने खुदा की मर्ज़ी को दरियाफ़्त करना है। इस साल में खुदा का मंसूबा मेरे लिए क्या है, किस ख़ास मकसद के लिए खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है। कलाम पाक में एक आयत यूहन्ना की इंजील के 15 बाब में है, आयत नंबर 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मैंने तुम्हें मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। हमारे खुदा ने हमें ज़माने में से चुना है अपने काम के लिए, अपनी गवाही के लिए, उस काम के लिए ताकि हम फल पैदा करें। खुदावंद मसीह का फरमान यूहन्ना की इंजील में ये लिखा हुआ है 15 बाब में कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, मेरा बाप बागबान है और तुम डालियाँ हो। डालियाँ अगर अंगूर के हकीकी दरख्त में कायम रहे फिर उनको फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे, हरियाली कायम रहेगी। कायम रहना बहुत ज़रूरी है, अपने खुदावंद में कायम रहना। गुज़रे सालों में शायद हम उस तरह से अपने खुदा के साथ उतने ज़्यादा कायम या पेवस्त नहीं रह सके
کئی دفعہ ہمارا رابطہ ٹوٹ جاتا تھا، کئی دفعہ ہم سستی کرتے گئے، کئی دفعہ ہم سے غلطیاں سرزد ہوئیں، لیکن پھر بھی خدا نے اپنے بڑے فضل سے ہمیں زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، نیا سال دیا ہے، نئی برکتیں دی ہے، اور اس کے احسان بے حد ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کے یاد کرنا شروع کریں پچھلے سالوں میں جو وبا کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا، کاروبار نہیں تھا ان کے پاس، جو جاب کرتے تھے ان کو بھی نکال دیا گیا فیکٹریوں سے، مسائل رہے، پریشانیاں بے حد رہیں، اس کے باوجود بھی خداوند قادر مطلق خدا نے اپنی مٹھی آپ کے لیے کھولی اور آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا رہا۔ یرمیہ کی کتاب میں ایک بیان آتا ہے کہ خدا پورا کرتا ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے۔ آپ کی آمدنی تھوڑی رہی، اس کے باوجود خدا نے آپ کے اخراجات پورے کیے۔ پھر بائبل میں لکھا ہے خدا بناتا ہے، یہ بنانے کا عمل بھی خدا کا ہی ہے۔ اور پھر زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی نہ بنائے، اگر خداوند گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے ہے۔ خدا نے اپنی قدرت کا ہاتھ بڑھایا اور آپ کے لیے مہیا کیا، آپ کو اس نے بنایا بھی ہے، آپ کی اولاد کے واسطے اس نے گھر بھی مہیا کیا، آپ کو رزق روٹی مہیا کرتا رہا، اور اس نے زمانے میں سے آپ کو چنا ہے اپنے کام کے لیے، اپنی گواہی کے لیے، اپنی خدمت کے لیے۔ اس کا ایک مقصد ہے آپ کو زندہ رکھنے کا، تاکہ آپ پھل لائیں۔ پھل ہم ایسے پھل لائیں جو خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہے۔ ایک بیان بائبل میں متی کی انجیل کے 5ویں باب میں آتا ہے، وہاں لکھا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ تمہاری روشنی چمکے، تم اس دنیا کا نور ہو۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے، جیسے تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، ہم اتنی تیزی سے اپنے خداوند مسیح کی روشنی، سب سے پہلے تو ہم خود روشنی میں چلے۔ خداوند مسیح نے فرمایا، یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں یہ بیان درج ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اگر آپ مسیح خداوند کی پیروی میں چلتے رہیں گے، اس میں قائم رہیں گے، آپ روشنی پھیلاتے رہیں گے۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں جن کو روشنی کی ضرورت ہے، مسیح کی روشنی، مسیح کے کلام کی روشنی ان کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ ان کے تاریک من جو ہیں وہ خدا کے کلام کی قدرت کے وسیلے سے روشن ہو سکتے ہیں، آپ کے وسیلے سے۔ جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، اس سال میں آپ عہد کریں گے کہ اے خداوند ہم روشنی پھیلائیں گے۔ جتنی طاقت آپ کے خدا نے آپ کو دی ہے، جتنا فضل آپ پر ہوا ہے، جتنی برکت خدا نے آپ کو دی ہے، آپ نے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہی آپ کی روشنی ہے، یہی آپ کے پھل ہیں۔ اور یہ کلام کا بیج جو ہے، یہ آہستہ 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 سارے جہان تک پہنچے گا۔ آپ کی اپروچ کتنی ہے؟ آپ کتنے لوگوں تک جا سکتے ہیں؟ جتنے لوگوں تک آپ جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کے پاس بائبل لے جانے کی سہولت نہیں ہے، آپ کے پاس بائبل نہیں ہوتی، آپ بائبل پڑھ کے حوالے نہیں سنا سکتے، لیکن آپ کا کردار جو ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا میل جول، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بہت سارے لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے
चलते फिरते एक गवाही हैं। हम तो जिस मुकाम पे होंगे अपने मसीह के बारे बताते रहेंगे, जो कुछ उसने हमारी ज़िंदगी में किया है। मैं अगर आपको बताना शुरू करूं तो मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, बेशुमार बातें मैं कर सकता हूं। आप भी इसी तरह से जितने मौजदे, जितनी बरकतें, जितने एहसान खुदा ने आप पर किए हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप सिर्फ उनका बयान करना शुरू करें कि मेरे मसीह ने ये किया है, गुज़रे सालों में खुदावंद ने ये किया है, मेरे खुदा ने मुझ पर बहुत बड़ा फजल किया है, मुझसे ज़माने में से चुन लिया है, मुझे उसने नाम लेकर बुलाया है। आपका खुदा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, कभी भी जहन में ये ख्याल आए कि आपका खुदा आपको प्यार नहीं करता है, कभी ये ख्याल आए कि आपकी दुआ सुनी नहीं जाती, आपने बड़ी दुआएं की हैं, आपकी दुआ का जवाब अभी तक नहीं आया, फिक्र ना करें, आपका खुदावंद तो आपको बहुत प्यार करता है। एक काम कीजिए, पतरस के ख़त का वो बयान याद कीजिए। 5वें बाब में लिखा हुआ है कि खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। आपका काम सिर्फ इतना ही है, अपने खुदा के कवी हाथ के नीचे रहे, उसकी ताबेदारी में अपने आप को दे दें, उसके साथ चलते रहे, अपनी निगाहें ईमान के बानी पर लगा के रखें, उसके कलाम की बातों को जो आपके मन में है उनको आप दूसरों तक पहुंचाते रहे। आपका खुदा जो है वो आपको बरकत देगा और यही कलाम जो है फिर आपकी तारीक राहों को रोशन कर देगा। ज़बूर नंबर 119 में एक बयान आया है। ज़बूर नवीस ये कहता है, ज़बूर नंबर 119 आयत नंबर 105 में कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम आपके कदमों के लिए चिराग, आपकी राहों के लिए रोशनी। इस तारीक ज़माने में जहाँ कहीं आप जाएंगे, ये कलाम की रोशनी जो आपके मन में है ये आपको रास्ता दिखाती जाएगी, किस तौर से आपने जीना है, किस तौर से आपने चलना है, क्या कुछ आपने करना है। अगर आप खुदा के कलाम पर ध्यान करेंगे, ये साल आपकी ज़िंदगी में बरकत का साल होगा, तरक्की का साल होगा, खुशहाली का साल होगा, हरियाली का साल होगा और आप देखेंगे कि खुदा ने किस कदर मुझ पर फजल किया है, किस कदर उसकी मेहरबानी मुझ पर रही है। बेशुमार बरकतें आपके खुदा ने आपको दी हैं। आपकी आमदनी थोड़ी है, कोई फ़िक्र की बात नहीं है, खुदा आपके रिज़्क़ में बरकत डाल देगा। ज़बूर नंबर 37 में आता है कि सादक के घर में थोड़ा सा माल जो है वो शरीरों की बहुत बड़ी दौलत से, उनकी बड़ी आमदनी से बेहतर है। आप सादक हैं, आप अपने खुदा के साथ वफादार हैं, आमदनी थोड़ी है, इतने वसाइल आपके नहीं हैं, आपका खुदा आपको भूखा नहीं रहने देगा। ज़बूर नंबर 37 में एक बयान और है, आयत नंबर 25 में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है मैं जवान था अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। सादक को खुदा कभी नहीं छोड़ता, कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। आपके साथ आपका खुदा है, वो आपकी ज़रूरतों को भी जानता है, वो आपके वसाइल को भी जानता है, वो आपके मसाइल को भी जानता है। आपके हालात, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, किस तरह की सूरत हाल आपकी, आपके खुदा को सारी बातों का इल्म है। इसलिए हमें एक काम करना है, अपना ध्यान खुदावंद मसीह पर, उसके कलाम पर लगा के रखें। ये साल आपके लिए बदल जाएगा। आप कहेंगे ये साल तो मेरे लिए बरकत का साल बन गया है। गुज़रे सालों में शायद आप वो नहीं कर सके जो कुछ आप करना चाह रहे थे, आपका इरादा था कुछ ज़्यादा करने का, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं।
آپ کے خدا نے آپ کو موقع دے دیا ہے، سال دے دیا ہے. یہ سال آپ کے لیے برکت کا سال ہے، یہ ترقی کا سال ہے. اس میں آپ خوشیاں دیکھیں گے اور برکت دیکھیں گے. ابھی ہم ایک بریک لیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ نے خدا کے کلام کو بڑے غور سے سنا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ سال آپ کی زندگی میں ہریالی کا سال ہے، برکت کا سال ہے، ترقی کا سال ہے، خوشحالی کا سال ہے. اور یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی برکت ہے آپ کے لیے کہ آپ کے خدا نے آپ کو زندگی میں ایک اور موقع دیا ہے. خداوند مسیح نے ایک تمثیل دے کر بات کی. اگر آپ لوکا کی انجیل کا باب نمبر 13 پڑھیں، آیت نمبر 6 سے 9ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ انجیر کے درخت کی کہانی خداوند مسیح سنا رہے ہیں. پاکستان میں انجیر کا درخت، اور مالک جو ہے وہ پہلے سال میں پھل ڈھونڈنے آتا ہے. آ کے دیکھتا ہے پتے ہیں، درخت پھل دینے کے لائق تو ہے لیکن پھل نہیں ہے. اس نے پھر ایک اور موقع اسے دیا، دوسرے سال کا موقع. دوسرے سال جب مالک آیا، موسم میں جب انجیر لگتے ہیں، دیکھنے آیا کہ انجیر کو پھل لگا ہوگا. اس نے آ کے دیکھا اس کو پھل نہیں تھا. دوسرے سال بھی بے پھل. پھر ایک اور موقع، پھر وہ تیسرے سال آیا. پھر اس نے آ کے دیکھا درخت بہت بڑا ہو گیا ہے، پتے بہت زیادہ ہیں، ڈالیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن پھل نہیں ہے. مالک پریشان ہوتا ہے اور باغبان سے کہتا ہے کہ اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے. لیکن باغبان منت کر کے مالک سے کہتا ہے، اے مالک ایک سال اسے اور دے. اس سال اس کے چوگرد میں تھالا کھودوں گا، کھاد ڈالوں گا، آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. پہلے سال بے پھل درخت، پھر موقع مالک کی طرف سے. دوسرے سال بھی بے پھل، پھر موقع مالک کی طرف سے. تیسرے سال پھر 3 سالوں میں اس نے پھل نہیں دیا، لیکن مالک کی طرف سے اس پر مہربانی ہوتی رہی. اس کو بار بار چانس ملتا رہا کہ وہ پھل دے، لیکن بے پھل درخت بے پھل ہی رہا. پھر باغبان کی منت سے ایک سال اسے اور دیا گیا. 3 سالوں سے مراد میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ خداوند مسیح جب دنیا میں تھے وہ تمثیلوں میں کلام کیا کرتے تھے، اور تمثیلوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ ان کو کلام کی سمجھ آ جائے. تو خداوند مسیح یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں انجیر کا درخت جو ہے یہ ایماندار کو ظاہر کرتا ہے، کلیسیا کو. اور یہ ساری دنیا جو ہے یہ ایک پاکستان کی مانند ہے، اور اس میں ایماندار کلیسیا جو ہے یہ انجیر کے درخت کی مانند ہے. اسے پہلے سال پھل دینا ہے. پہلے سال سے مراد بچپن کا دور، پہلا زمانہ. بچپن میں، چھوٹی عمر میں ہم اپنے خدا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. جتنی آپ کی طاقت ہے.
پہلے 12 سال تک آپ اپنے خدا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ کلام پاک میں آتا ہے کہ خدا نے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے اپنی حمد کو کامل کروایا۔ چھوٹے بچوں کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچے خداوند کے کلام کی سچائیاں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بائبل میں ایک بیان سلاطین کی کتاب میں آتا ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ ایک اسیر ہو کر لڑکی گئی، اسرائیلی، آرام میں شام کے ملک میں گئی، اور جس گھر میں وہ رہتی تھی، خدمت کرتی تھی اپنی مالکن کی، پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس جگہ پر اس بچی نے کوئی بہت بڑا میسج نہیں دیا، کوئی بائبل کے حوالے نہیں پڑھ کے سنائے، ایک چھوٹا میسج اس نے اس جگہ پر پہنچا دیا، اور اس نے کسی سے کہا اگر میرا آقا اسرائیل میں ہوتا تو وہاں ایک نبی ہے جو ان کو کوڑ سے چنگیائی دے سکتا ہے، یہ شفا پا سکتے ہیں، لیکن اسرائیل میں نبی ہے، اسرائیل کا پیغام، اسرائیل کے خدا کا پیغام، اسرائیل میں رہنے والے نبی کا پیغام اس بچی نے ایک بڑے سپہ سالار کے گھر میں پہنچا دیا۔ اور لکھا ہے کہ وہ سپہ سالار جو ہے، شام کی فوجوں کا بڑا افسر جو ہے، وہ ایک بڑے جلوہ کے ساتھ اسرائیل کی طرف آیا ہے، اور اس کے اندر توقعات تھی، نبی کو پتہ چلے گا، وہ باہر نکلے گا، میرے کوڑ والی جگہ پر ہاتھ پھیرے گا، مجھے شفا دے گا۔ لیکن بائبل کہتی ہے نبی نے، الیشا نبی نے اندر سے کہہ دیا کہ اس بندے سے کہو کہ دریائے یردن میں گوتے مارے، 7 گوتے مارنے سے اس کا بدن سیف ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بندے نے سنا، وہ پسند نہیں اس نے کیا، اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑے دریا تو ہمارے ملک میں ہیں، اس دریا میں، کیونکہ دریائے یردن کا پانی اتنا صاف نہیں ہے، ایک وہ دریا چھوٹا ہے، ایک اس کا پانی گدلا سا ہے، اگر بات نہانے کی ہے تو میں اپنے ملک میں نہاؤں گا، اچھے بڑے دریاؤں میں جن کا پانی صاف ہے۔ اور جو بندے اس کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا اے آقا، اگر وہ نبی کو بڑا کام کرنے کو کہتا تو ہم مانتے، جب وہ صرف یہ کہتا ہے گوتے مار اور صاف ہو جا، تو پھر کیوں نہ اس پر عمل کیا جائے۔ اس جنرل نے حکم مانا، دریائے یردن میں اترا، 7 گوتے مارے، بدن صاف ہو گیا، اور پھر وہ آیا، نذرانہ لے کے گیا ہوا تھا، بڑا نذرانہ تھا اس کے پاس، کپڑے لے کے آیا تھا، سونا لے کے آیا تھا، چاندی لے کے آیا تھا، اور وہ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن نبی کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ نذرانہ تو اپنے ساتھ لے جا، منت کی ہے لیکن نہیں۔ پھر اس جنرل نے ایک میسج، بہت بڑا میسج دیا، آپ اپنی بائبل میں سلاطین کی کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں، دوسری سلاطین کی کتاب میں یہ بیان درج ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، اس نے ایک بڑا اعلان اس جگہ پر کیا، اس نے کہا کہ اب میں جان گیا کہ اسرائیل کو چھوڑ کر روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، جتنے دیوتا ہیں ان سب سے بڑا خدا جو ہے وہ اسرائیل میں ہے۔ اس قدر بڑی اناؤنسمنٹ، اس قدر بڑی شفا اس کی زندگی میں آئی، اور وہ بندہ تبدیل ہو گیا۔ چھوٹی بچی نے اپنا میسج اس جگہ پر دیا۔ آپ کے بچے بھی چھوٹی عمر میں اپنے خدا کی باتیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، خدا کے کلام کی سچائیاں جو کچھ آپ کے بچے سنڈے اسکول میں سیکھتے ہیں، ان کو وہ دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں پہلے سال میں
اگر پہلے سال نہیں کر پائے، دوسرا سال جوانی کا دور، اور جوانی کے دور میں بہت موقع ہوتا ہے بندے کے پاس، انسان صحت مند ہوتا ہے، اس سے سمجھ بہت ہوتی ہے، جانکاری بہت ہوتی ہے، جوانی کے ایام میں وہ اپنے خدا کے لیے کچھ کر سکتا ہے، پھل پیدا کر سکتا ہے، اپنے خدا کی قدرت کے کرشمے، اپنے خدا کے کلام کی سچائیاں جوان اپنی جوانی میں اپنے خدا کا جلال ظاہر کرنے کا وسیلہ بن سکتا ہے۔ دوسرا سال جوانی کا سال، بائبل میں لکھا ہوا ہے کچھ جوان اسیر ہو کے اسرائیل سے بابل کو گئے عراق میں، اور وہاں پر ان کو کھانا کھانا تھا، وہ جو وظیفہ ملتا تھا، بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، پینے سے بھی انکار کر دیا، کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ ان جوانوں نے میسج دیا ہے کہ جس چیز کے کھانے سے، جس چیز کے پینے سے خدا نے منع کیا ہے، ہمیں وہ استعمال میں نہیں لانا۔ پھر ایک اور میسج انہوں نے دیا، ایک مورت کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا گیا، سارے لوگوں نے سجدہ کیا، لیکن یہ جوان جو ہیں یہ کھڑے رہے۔ 3 کا ذکر آتا ہے، صدرک، مسک اور عبدنجو، 3 جوان، انہوں نے جوانی کے ایام میں دوسری جگہ پر جہاں وہ اسیر ہو کے گئے تھے میسج دیا، اور خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ جلتی بھٹی میں ڈالے گئے، بچ گئے اس لیے کہ بچانے والا ان کے ساتھ تھا۔ اور پھر نبوکدنضر بادشاہ نے بھی ایک اناؤنسمنٹ کی، انہوں نے کہا صدرک، مسک اور عبدنجو کا خدا مبارک ہے۔ یہ بڑی برکت جو ہے یہ جوانوں کے وسیلے سے۔ جوانی میں آپ کچھ کریں، اگر آپ نہیں کر پائے، اگر آپ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں، تیسرا سال یہ خدا کی طرف سے آپ کو ملا ہے، اس سال میں بھی کچھ کریں۔ اگر آپ بہت زیادہ سفر نہیں کر سکتے، کچھ کریں، بیٹھ کے دعا کریں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ میرے ملک کو دعا کی بہت ضرورت ہے، میرے شہروں کو دعا کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ بزرگ ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دعا کریں۔ کون جانتا ہے زندگی کا یہ سال آخری سال ہے، آخری موقع خدا نے دیا ہے۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے خداوند کو ضرور کہیے کہ اے خداوند تیری شکر گزاری ہے، گزرے سالوں میں نہیں کر پائے، اس سال میں ہم تیرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہمارا دل تیری تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تیرا بہت بڑا فضل ہے، یہ تیری طرف سے معجزہ ہے کہ ہم اس دھرتی پر زندہ ہے۔ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، یہ سال 2022 تیرے فضل سے ہمیں ملا ہے۔ اس سال میں خداوند ہمیں فضل دے تاکہ ہم اس سال میں تیرے لیے بہت سی جانوں کا بچانے کا وسیلہ بنے۔ گواہی ٹی وی کے سارے پروگراموں کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ جو لوگ کلام کو سن رہے ہیں اس وقت وہ دعا کی حالت میں ہیں، تیری برکت اور تیری مہر کی نظر ان پر رہے، اور یہ سال سننے والوں کے لیے، اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے کثرت کی برکت کا وسیلہ بنے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔